بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ دروس احیاء العلوم، آج ہمارا درس نمبر 39 ہے۔ 38 دروس پہلے بیان کیے جا چکے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع اور ترتیب کے ساتھ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آذان کا بیان جو ہے اس کو شروع کیا ہے۔ اس کے بعد پھر نماز کا ذکر آئے گا، طہارت کا بیان پیچھے گزر چکا ہے۔ تو بارکیف سب سے پہلے اس بات کو ہم نے سمجھنا ہے، اس کو سیکھنا ہے کہ آذان کی مشروعیت کب ہوئی، کب سے آذان کا آغاز ہوا اور یہ کیسے سلسلہ اسلام کے اندر داخل ہوا جو انشاءاللہ تا قیامت رہے گا، اور ہر نماز کے لیے جو آذان دی جاتی ہے اس کی ابتدا کیسی ہوئی۔ تو جمہور محدثین نے اس بات پر تحقیق کی ہے کہ ہجرت کے بعد آذان کا سلسلہ شروع ہوا ہے، لیکن اس میں بہرکیف اختلاف ہے کہ پہلے سال شروع ہوا ہجرت کے یا دوسری ہجری میں شروع ہوا۔ تو علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ رائے ہے کہ تعلیم جو آذان ہے اس کا سلسلہ جو ہے یہ 2 ہجری کے اندر، جبکہ علامہ عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ 1 ہجری کے اندر جو ہے یہ شروع ہوا۔ بہرکیف با اختلاف روایت، لیکن اس میں تمام کی تحقیق یہی ہے کہ یہ جو سلسلہ ہے وہ ہجرت کے بعد ہی شروع ہوا ہے۔ اچھا، اب اس میں جو اس کا آغاز کیسے ہوا، تو نماز کے لیے بلانے کے لحاظ سے اصحاب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے ساتھ مشورہ کیا گیا، تو رائے دی گئی، جس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ مشورہ دینا اور مشورہ لینا یہ سنت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی۔ بعض نے یہ مشورہ دیا کہ ایک جھنڈا جو ہے اس کو گاڑ دیا جائے، لوگ جب جھنڈے کو دیکھیں گے تو ان کو علم ہو جائے گا کہ نماز کا وقت ہو گیا۔ پھر بعض نے کہا کہ وہ تو جھنڈا جو دیکھیں گے انہی کو معلوم ہوگا کہ نماز کا وقت ہوا، جو جھنڈے کو نہیں دیکھیں گے پھر ان کا کیا بنے گا۔ اچھا، اس کے علاوہ پھر یہ رائے جو ہے دی گئی کہ آگ جو ہے اس کو روشن کیا جائے، آگ کے شعلے جب آسمان کی طرف اٹھیں گے لوگ اس کو دیکھیں گے، سمجھ جائیں گے نماز کا وقت ہو گیا۔ پھر کہا گیا کہ نماز تو آگ کا لگانا تو مطلب علامت ہے ایسے لوگوں کی جو آگ کی کیا کرتے ہیں، معاذ اللہ عبادت کرتے ہیں، آگ کو پوجنے والے ہیں، تو یہ تو ان کے مذہب کے ساتھ مشابہت ہو جائے گی، اور اسلام میں ہر وہ چیز جو کسی دوسرے مذہب کے ساتھ مشابہت رکھنے والی ہو اسلام اس سے منع کرتا ہے۔ تو بہرکیف یہ سلسلہ بھی ختم کیا گیا۔ بعض نے پھر یہ مشورہ دیا کہ کیا کر لو، ایک گھنٹی سی بجا لیں گے جب نماز کا وقت ہوگا، تو گھنٹی کی صورت میں لوگوں کو علم ہو جائے گا کہ نماز کا وقت ہے۔ اس کو بھی ختم کیا گیا، کیونکہ ہندو جو لوگ ہیں جو بت پرست ہیں، بتوں کی عبادت کیا کرتے ہیں، بت خانوں کے اندر گھنٹیوں کا استعمال کیا جاتا ہے کہ جب ان کی جو اپنی عبادت ہے من گھڑت جس کو کہا جاتا ہے، اور جس طرح وہ معاذ اللہ سجدہ کرتے ہیں بتوں کے سامنے، اور ان کی ایک مخصوص عبادت کا وقت ہوتا ہے، ان کے نزدیک جو عبادت ہے اس کا وقت ہوتا ہے، تو وہ گھنٹی بجاتے ہیں، لوگوں کو علم ہو جاتا ہے کہ اب وہ ان کا وقت جو ہے وہ شروع ہو گیا۔ اگر مذہب اسلام کے اندر بھی یہ ہوتا ہے کہ مساجد میں گھنٹی بجائی جاتی ہے تو یہ تو تشبیہ آ جاتی ہے ان کے ساتھ، تو اس سے بھی اسلام نے کیا کیا ہے، منع کیا ہے۔ بعض نے یہ مشورہ دیا کہ ایک ناقوس بنا لی جائے۔ ناقوس کا مطلب ہوتا ہے ایک لمبی لکڑی، پھر اس کے اوپر چھوٹی سی لکڑی مارنا، ٹک ٹک کی آواز پیدا ہوگی تو لوگوں کو کیا ہو جائے گا، پتہ چل جائے گا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ لیکن اس میں بھی مشابہت تھی کن کی، نصارہ، جب ان کا اپنے انداز میں کوئی اس طرح کا معاملہ پیش آتا ہے عبادت کے لحاظ سے، ان کی جو اپنی عبادت ہے، ہمارے نزدیک تو وہ سارے باطلی مذاہب ہیں، ظاہری بات ہے، وہ کیا کرتے ایک بڑی سی لکڑی کھڑی کر کے اس کے اوپر ایک چھوٹی سی لکڑی مارتے، لوگوں کو علم ہو جاتا کہ ان کی جو نصارہ میں عبادت کا وقت ہے وہ شروع ہو گیا۔ تو بہرکیف اسلام نے اس کو بھی کیا کیا، ناپسند کیا۔ اصحاب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ایک صحابی رسول علیہ السلام کیا تھے، حضرت سیدنا عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، وہ اس میٹنگ کے اندر مشورے کے اندر موجود تھے، کافی پریشان ہوئے کہ کیا اب بنے گا، نماز کے لیے کیسے بلایا جائے گا۔ تو یہ گھر گئے، زیادہ فکر تھی، تو آپ کی بیوی نے آپ کو کھانا پیش کیا، عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو آپ نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا۔ بیوی نے ماجرا پوچھا تو انہوں نے وہ ساری بات عرض کی کہ نماز کے لیے ہم بلانے کے لحاظ سے کوئی چیز سوچ رہے ہیں کہ کوئی ایسی چیز ہو جس کے ذریعے لوگوں کو علم ہو جائے، اہل اسلام کو، کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔
اسی دوران ان کی آنکھ لگ گئی تو یہ خود کہتے ہیں کہ میں نے ایک آدمی آسمان سے اترتا ہوا دیکھا جس کے جسم پر سبز رنگ کی 2 چادریں تھیں اور اس کے ہاتھ میں ایک ناقوس تھا، مطلب وہ لمبی سی لکڑی تھی۔ کہتے میں نے اس سے پوچھا اے اللہ کے بندے کیا تم یہ ناقوس بیچو گے؟ تو اس نے پوچھا تم اسے لے کر کیا کرو گے؟ تم نے ناقوس کو کیا کرنا ہے؟ تو میں نے کہا کہ میں اسے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے کر جاؤں گا، اور اس کے ذریعے مطلب ناقوس کے ذریعے نماز کی اطلاع دی جائے گی کہ لکڑی کے اوپر لکڑی ماری جائے گی، لوگوں کو علم ہو جائے گا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ اس آدمی نے کہا کہ میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں جو ناقوس سے بہتر ہو؟ تو حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے عرض کی حضور بتائیے۔ چنانچہ وہ شخص ایک دیوار کے کنارے قبلہ شریف کی طرف کھڑے ہو کر انہوں نے اذان کے پورے کلمات کہے۔ یہ جو اذان معروف طور پہ ہم دیتے ہیں مساجد کے اندر، اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، یہ وہ تمام کلمات مطلب جس طرح وہ 2 مرتبہ کلمات ہیں، 15 کلمات، یہ اذان کے کلمات سکھائے گئے عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ کہتے ہیں کہ میں صبح جب اٹھا تو میں نے اس خواب کا تذکرہ عقائد عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کیا، تو پھر حضور نبی پاک علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا یعنی بڑا سچا خواب ہے۔ حضور نے خواب کی تصدیق کی کہ یہ تمہارا جو خواب ہے وہ حق ہے، سچ ہے، تمہارا خواب جو ہے وہ سچا ہے۔ تم نہ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ کلمات سکھاؤ، تو کیونکہ ان کی آواز زیادہ کیا ہے بلند ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی کیا ہوئے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہی خواب لے کے آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی خواب آیا، لیکن عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ اس لحاظ سے وہ پہلے آ گئے تھے، تو حضرت عمر خود کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے سبقت حاصل کر لی انہوں نے۔ اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے اللہ کریم جل جلالہ کا شکر ادا کیا۔ تو یہ اذان کے وہ کلمات جو خواب کے اندر سکھائے گئے، پھر یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اس کے بعد سے لے کر اور اب تک جاری ہے۔ دنیا جہاں میں پوری دنیا کے اندر جس ملک کے اندر چلے جائیں وہاں پہ مسلمان لوگ ہیں، اہل ایمان لوگ ہیں، نمازوں کے اوقات کے دوران مساجد کے اندر مدارس کے اندر یہ اذان کے کلمات سنائی آپ کو دیں گے، اور بہت ہی اچھا عمل ہے اذان دینا، اذان کا سننا اور اذان کو یاد کرنا، اذان کا ادب کرنا۔ جہاں پہ انگلش کے وہ بڑے بڑے ترانے ہم کو یاد ہوتے ہیں اور سکول اور کالجز میں جا کر ہم نظمیں پڑھتے ہیں، ترانے پڑھتے ہیں، اسٹیجوں پہ جاتے ہیں، معاذ اللہ ڈرامے کرتے ہیں، وہاں پہ ہمیں عار محسوس نہیں ہوتی، شرم محسوس نہیں ہوتی، لیکن اذان کے یہ عربی 15 کلمات ہیں، ان کو پڑھتے وقت ہمیں شرم کیوں محسوس ہوتی ہے؟ مسجد میں آ کر اذان دینے میں ہمیں کیوں عار محسوس ہوتا ہے، کیوں شرمندگی محسوس ہوتی ہے؟ پھر سوچنا تو یہ چاہیے کہ جہاں پہ ہم نے انگلش کی بڑی بڑی کتب یاد کیں، بڑی بڑی انگلش کی لمبی لمبی کہانیاں یاد کیں، خطوط یاد کیے، بڑے بڑے اس کے لیکچرز یاد کیے، آج تو انگلش کے لیکچرز دیے جاتے ہیں، لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ 15 کلمات پر یہ جو اذان ہے اس کو ہم نے یاد نہ کیا۔ اذان بھی اگر آج کسی سے سنی جائے تو شاید کم ایک بندہ ہے، کم ہی بندے ہوں گے جو اس کو سنائیں گے۔ اکثر لوگ وہ کہتے ہیں ہمیں اذان پڑھنی ہی نہیں آتی۔ ماجرا کیا ہے؟ تکبیر کے وقت بھی اتنی غفلت پائی جا رہی ہے کہ ٹھیک ٹھاک وہ نمازی جو کافی سالوں سے ہماری مساجد میں آ کر نمازیں ادا کرنے والے ہیں، لیکن ان کو اگر بندہ کھڑا کر دے کہ آپ تکبیر پڑھیں تو وہ کبھی اشہد ان لا الہ الا اللہ کو 3 مرتبہ پڑھ دیں گے، کبھی حی علی الصلاۃ کو 1 دفعہ پڑھیں گے، کبھی اشہد ان محمد کو محمد پڑھ دیں گے۔ پتہ نہیں مطلب وہ اس چیز کو کیوں نہیں سمجھتے، حالانکہ ان چیزوں کو سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ جہاں پہ ہم نے گرامر کے لحاظ سے، انگلش کے لحاظ سے لمبے لمبے خطوط ہم نے یاد کیے ہوتے ہیں، لمبی لمبی کہانیاں ہم نے یاد کی ہوتی ہیں، لمبے لمبے امتحانات اور لمبے لمبے لیکچرز جو سکول و کالج میں دینے ہوتے ہیں وہ ہم یاد کر سکتے ہیں۔ پھر اذان کے یہ 15 کلمات ہم کیوں نہیں یاد کرتے؟ یہ اذان
دنیا کے اندر، قبر کے اندر اور آخرت کے اندر کام آئے گی، بہت بڑا ثواب ہے۔ سنیے حدیث مبارکہ کے اندر اذان پہ کتنا ثواب ہے۔ حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ کی آپ پر کروڑوں رحمتوں کا نزول ہو، آپ ایک روایت لے کے آئے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں، 3 قسم کے آدمی قیامت کے دن سیاہ کستوری کے ٹیلے پر ہوں گے، انہیں حساب کے معاملے میں کوئی وہ پریشانی نہیں ہوگی، وہ خوف زدہ نہیں ہوں گے، اور نہ ہی اس پریشانی کے اندر وہ اشخاص مبتلا ہوں گے۔ 3 قسم کے لوگ جو سیاہ ٹیلے کستوری کے ٹیلے پہ ہوں گے، وہ کون سے ہیں؟ تو پہلے قسم کے وہ لوگ جنہوں نے قرآن پاک پڑھا اور کسی قوم کی امامت کرائی، اور ان کا مقصد یہی ہوا کہ ہم یہ کام اللہ کی رضا کے حصول کے لیے کر رہے ہیں، ان کو اللہ کریم جل جلالہ کیا کرے گا؟ قیامت کے دن سیاہ ٹیلوں کے اوپر اللہ کریم بٹھائے گا، جن سے کستوری کی خوشبوئیں جو ہے وہ آئیں گی۔ دوسرے قسم کے وہ لوگ جنہوں نے مساجد کے اندر آذان دی اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، اور ان کا یہ کام بھی اللہ کی رضا کے لیے ہوا، ثواب کے لیے ہوا، ان کی نیت میں یہ نہ ہوا کہ ہم اذان دیں گے تو محلے والے ہمارے کلمات کی، ہماری آواز کی تعریف کریں گے یا لوگ خوش ہوں گے۔ اذان دینے کا مقصد کیا ہوا؟ کہ اللہ راضی ہو جائے۔ ایسے لوگ جو اذان دینے والے ہیں، قیامت کے دن اللہ کریم جل جلالہ ان کو بھی سیاہ کستوری کے ٹیلوں پر بٹھائے گا، انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، وہ پریشانی کے اندر مبتلا نہیں ہوں گے۔ تیسری قسم کے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کریم جل جلالہ کی رضا کی خاطر حصول رزق حلال کو انہوں نے کیا کیا؟ تلاش کیا۔ یہ مقام اللہ کریم جل جلالہ قیامت کے دن ان لوگوں کو بھی عطا فرمائے گا۔ حدیث مبارکہ کیا ہے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، مؤذن کی اذان جن، انسان اور ہر وہ چیز جو بھی سنتی ہے، قیامت کے دن کیا کریں گے؟ اس کے حق میں گواہی دیں گے۔ بلکہ ایک روایت میں تو یہاں تک کہ اذان دینے والا جب اذان کہتا ہے تو اس کی آواز جہاں تک جاتی ہے، یہاں تک کہ پتھر بھی اور درخت بھی قیامت کے دن جا کر اس بندے کے حق میں کیا کریں گے؟ سفارش کریں گے۔ دریاؤں میں رہنے والی وہ مچھلیاں جو دریاؤں میں ہوتی ہیں، اذان کے کلمات سن کر وہ دریاؤں میں رہنے والی مچھلیاں بھی کیا کریں گی؟ اس بندے کے لیے، اذان دینے والے کے لیے اللہ کی بارگاہ کے اندر بخشش کی، مغفرت کی دعا کریں گے۔ اور حدیث سنیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کی رحمت کا جو ہاتھ ہے وہ مؤذن اذان دینے والے کے سر کے اوپر ہوتا ہے، جس طرح اس کی شیان شان ہے، اللہ کا دست قدرت ہوتا ہے، جو شخص اذان دیتا ہے اس کے سر کے اوپر، یہاں تک کہ وہ اذان سے فارغ ہو جائے۔ اتنا ثواب، اتنی لذت، اتنی مٹھاس، اتنی رحمتیں، اتنی برکات کہ اللہ کا دست قدرت اس شخص کے سر پہ ہوتا ہے جو اذان دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ اذان سے فارغ ہو جائے۔ جس طرح اللہ کا دست قدرت اس کی شیان شان کے لائق ہے، تو کتنی ہی رحمتیں، کرم، بالائے کرم ہے ایسے اشخاص کے لیے جو اللہ کی رضا کے لیے اذان دیا کرتے ہیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کتنی خوبصورت مثال دی۔ سرکار مدینہ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ثواب کی خاطر اذان دینے والا، حضور فرماتے ہیں یہ اس شخص کی مانند ہے جو شہید کی مانند ہے، اس شہید کی مثل ہے، اس شہید کی طرح ہے جو خون کے اندر لتھڑا ہوا ہوگا۔ اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ثواب کی خاطر اذان دینے والا جب قبر میں جائے گا اس کے جسم کے اندر کیڑے نہیں پڑیں گے۔ اب ایک بندہ وہ میدان جہاد میں اس نے اپنی شہادت دی، وہ بندہ شہید ہو گیا، بھی ثواب کا کام ہے کہ اس کے جسم پہ 1 تیر لگا، 2 لگے، 3 لگے، وہ اللہ کی بارگاہ میں اس کی روح جو ہے وہ پرواز کر گئی، وہ شہید ہو گیا۔ بہت بڑا مقام ہے اس کا قرآن و حدیث میں جو شہادت کا مقام و مرتبہ ہے۔ لیکن حضور نبی پاک علیہ السلام نے مثال کتنی خوبصورت دی، فرمایا اذان دینے والا اس شہید کی طرح ہے جو خون میں کیا ہو؟ لتھڑا ہوا ہو، مطلب جس کے جسم پہ بہت زیادہ تیر لگے اور بہت زیادہ خون نکلا ہو کہ اس کے کپڑے وغیرہ سارے خون سے بھر جائیں۔ جہاں پہ کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ میں شہید ہوتا ہے تو اس کے ایک قطرے کے بدلے کتنا اس کو ثواب ملتا ہے کہ قیامت کے دن 2 ہی قطرات
سب پر بھاری ہوں گے، 2 قطرے جو ہیں وہ سب پہ بھاری ہوں گے قیامت کے دن، ایک شہید کے خون کا قطرہ اور ایک انسان جو اللہ کے خوف کی وجہ سے روتا ہے۔ لیکن سرکار نے مثال دی ہے جو اذان اللہ کی رضا کے لیے دیتا ہے، اس کی مثال اس شہید کی طرح ہے جو خون میں لتھڑا ہوا ہو، جس کے سارے کپڑے خون کے اندر کیا ہوں، بھرے ہوئے ہوں، کتنے قطرات اس کے جسم سے نکلیں گے۔ یہ حضور نے نہیں فرمایا کہ جو اذان دینے والا ہے وہ شہید کی طرح ہے، شہید تو وہ بھی بندہ ہے جس کو ایک تیر لگ جائے، جس کے چند قطرے نکل جائیں، وہ بھی شہید ہے۔ لیکن حضور نے مثال کیا دی ایسے شہید کے ساتھ کہ جس کا وہ سارا جو ہے نا کپڑے وغیرہ وہ خون سے لتھڑا ہوا ہو، اتنے خون کے قطرات نکلیں، جتنا ثواب اللہ کریم جل جلالہ اپنی رحمت سے اس کو عطا کرے گا، اتنا ثواب اللہ کریم جل جلالہ ایسے بندے کو عطا کرے گا جو اللہ کی رضا کے لیے اذان دے گا۔ اور حضور فرماتے ہیں جب قبر کے اندر جائے گا اس کے جسم کے اندر کیڑے نہیں پڑیں گے۔ دوسری روایت سنیے، حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں جو ہے نا جنت کے اندر گیا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں میں نے جنت کے اندر موتی کا ایک گنبد دیکھا، اللہ اکبر، موتی کے گنبد دیکھے۔ سرکار فرماتے ہیں میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا اے جبریل یہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ جو اذان دینے والے تھے، جو امامت کرانے والے تھے، مؤذنین اور ائمہ، ان کے لیے ہیں۔ اب ایک ہے جنت میں جانا، بڑے کمال کی بات ہے کہ جس کو جنت بھی نصیب ہو جائے، لیکن جنت میں جا کر پھر موتی کے گنبد، اور پھر موتی کے گنبد انہی لوگوں کے لیے مختص ہو جانا جو اذان اور امامت کا دنیا میں اہتمام کرنے والے تھے اللہ کی رضا کے لیے، وہ جنت میں بھی جائیں گے، اور اللہ کریم جل جلالہ اپنی توفیق خاص سے ان کو اس گنبد کے اندر جگہ عطا فرمائے گا جو موتیوں کے گنبد ہیں جو جنت کے اندر رکھے گئے ہیں۔ تو کتنا کرم، بالائے کرم جو ہے، کتنا ثواب اذان دینے پر۔ حدیث پاک حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمایا جس نے 5 نمازوں کی اذان ایمان کی بنا اور بنیت ثواب، مطلب ثواب کی نیت سے جس نے 5 نمازوں کی اذان دی، تو سرکار فرماتے ہیں کہ جو پہلے گناہ اس کے تھے وہ معاف ہو جائیں گے، اور جو ایمان کی بنا، مطلب ایمان کی بنیاد، ایمان کی بیس پر، اور صاحب ایمان بندہ جو ہوگا وہ ثواب کی نیت سے کیا کرے گا، اپنے ساتھیوں کی 5 نمازوں میں امامت کرے۔ یہ ائمہ کی شان بھی بیان کی اور اذان دینے والے دونوں کی شان کو بیان کیا گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اس کے لیے بھی کیا ہوگا کہ اللہ کریم جل جلالہ جو اس کی زندگی کے پہلے گناہ ہوں گے اللہ اپنی رحمت سے ان کو معاف فرما دے گا۔ تو کتنا کرم، کتنی مٹھاس، کرم، بالائے کرم اس کے اندر رکھا گیا۔ اللہ کی رضا کے لیے اذان دینا، اس میں دنیا کی ریاکاری کو نہ لائے، اللہ کی رضا کے لیے اذان دی جائے تو اس میں حد درجے کا اللہ کریم جل جلالہ نے ثواب رکھا ہے۔ اس کے اندر بڑی لذت ہے، بڑی مٹھاس ہے، اور اس کے اندر بڑی کرم نوازیاں ہیں۔ اور یہاں تک کہ ایک روایت آخری سن لیجئے، اس کے بعد انشاءاللہ اس درس کا جو دوسرا سلسلہ ہوگا وہ انشاءاللہ ہم اگلے درس کے اندر بیان کریں گے۔ اذان دینے والے کے لیے ہر چیز مغفرت کی دعا کرتی ہے۔ مؤذن جب کہتا ہے نا اذان میں کلمات کہتا ہے تو فرشتے وہ کلمات دہراتے ہیں، اللہ اکبر، کتنے کمال کی بات ہے۔ جب فارغ ہوتے ہیں فرشتے ان اذان کے کلمات سے تو فرشتے قیامت تک اس بندے کے لیے جو اذان کہتا ہے، فرشتے قیامت تک اس بندے کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اور جو اسی حالت میں مر جاتا ہے کہ یہی ڈپٹی اس کی تھی اذان دینے کے لحاظ سے، تو کہتے ہیں اسے عذاب قبر نہیں ہوتا، اللہ اکبر، قبر کے عذاب سے وہ شخص محفوظ رہتا ہے۔ اور مؤذن جو اذان دینے والا ہے وہ نزاع کی سختیوں سے محفوظ رہتا ہے کہ بوقت قریب المرگ جب انسان کے بدن سے روح نکل رہی ہو تو جس طرح کی تکلیف ہوتی ہے انسان کو روح نکلنے کے لحاظ سے، اب جو بندہ اللہ کی رضا کے حصول کے لیے اذان دینے والا ہوگا اس کو وہ تکلیف جو ہے نا جسم پر محسوس نہیں ہوگی جو عام طور پر روح نکلتے وقت ہوتی ہے۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے اس بندے کے روح نکالنے کے لحاظ سے کیا کر دے گا، آسانی پیدا کر دے گا۔ پھر جو روایات میں ہے نا ایسے
کچھ اشخاص موجود ہیں جن کی روح اللہ کریم جل جلالہ ایسے نکالتا ہے، مطلب حضرت اسرائیل علیہ السلام کے ذریعے۔ آرڈر تو رب کا ہی ہوتا ہے، جس طرح آٹے کے اندر وہ کیا ہو ایک بال اور اس کو بنا کھینچ لیتا ہے، ایسے لوگ جو اللہ کی رضا کے لیے آذان دینے والے ہوں گے، انشاءاللہ یقین کامل ہے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کے جسم سے روحیں ایسی نکالے گا جس طرح آٹے سے اس بال کو نکالا جاتا ہے۔ اور عذاب قبر کی سختی اور قبر کی تنگی سے بھی یہ لوگ محفوظ رہیں گے۔ اللہ کریم جل جلالہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آذان کے متعلق جو دوسرا ہمارا درس ہوگا، اس کا جو دوسرا حصہ ہوگا، وہ انشاءاللہ ہم اگلے حصہ کے اندر اس کو بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔